سب سے پہلے ذکر لیجنڈری اداکار طلعت حسین کا۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان، معروف اداکار ٹی وی آرٹسٹ طلعت حسین جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ طلعت حسین کی فنی زندگی پر ایک نظر کرن خان کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے تھیٹر، فلم، ریڈیو اور ٹی وی کے معروف اداکار اور صداکار طلعت حسین 1940 میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ریڈیو پاکستان سے 1964 میں اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا۔ طلعت حسین نے اپنے آپ کو ایک بہترین صداکار اور اداکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں منوایا۔ طلعت حسین اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری کی وجہ سے صداکاری اور اداکاری میں ایک مخصوص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے متعدد ڈراموں میں ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ ان کے معروف ڈراموں میں ارجمن، بندش، دیس پردیس، دور دیش، کاروان، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، پرچیاں، تھوڑی خوشی تھوڑا غم اور کچکول سمیت کئی ڈرامے شامل ہیں۔ طلعت حسین نے کئی بین الاقوامی فلموں اور ڈرامہ سیریز میں بھی کام کیا۔ طلعت حسین نے 1989 میں بین الاقوامی ڈرامہ سیریز ٹریفک میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ انہوں نے بھارتی فلم سوتن کی بیٹی میں بھی اداکاری کی اور 1998 میں فلم جنا میں بھی مہمان اداکار کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ طلعت حسین نے لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے تعلیم حاصل کی۔ طلعت حسین کو اپنی فنی خدمات کے پیش نظر پرائڈ آف پرفارمنس جبکہ 2021 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، جبکہ انہوں نے 2006 میں ناروے کی فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایمنڈا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ طلعت حسین نے 1986 میں مس بینکاک میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ اس کے علاوہ بھی طلعت حسین نے اپنی اداکاری کی بدولت متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے۔ طلعت حسین نے مختلف ایکٹنگ اکیڈمیز میں پڑھایا، جبکہ 2012 میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی فیکلٹی کے ممبر بنے۔ طلعت حسین طویل عرصے سے بیمار تھے۔ کرن خان، جیو نیوز، کراچی۔ ابھی براہ راست دیکھیے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ جوڈیشری کا ایشو ہے، میں بیچ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان ہے اس کی ایک مختلف سچویشن ہے۔ اس میں ہمارے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور ہمارے دونوں بارڈرز پہ ویسٹرن ہو یا ایسٹرن، اس پہ ہمارے اوپر ٹریمنڈس پریشر ہے، اور خاص طور پہ ٹیررسٹ کا۔ اس لیے وہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو اسٹیٹ ہے اس وقت وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے۔ تو اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اس لیے ہم تمام نیشنل سیکورٹی میٹنگز کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ شامل ہوتی رہی ہے، اس وقت بھی ہوتی رہی ہے جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی، جو وہ خود نہیں بیٹھتے تھے مگر ہم بیٹھتے تھے۔ گیلانی صاحب، کسان نے گندم جو ہے 2400 سے لے کے 2700 تک بیچی ہے، ڈی اے پی کی سرکاری قیمت 83 روپیہ ہے، جبکہ اس وقت مارکیٹ میں 16,000 سے زائد میں مل رہی ہے۔ دیکھیں، جب میری حکومت تھی ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی گندم کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے انٹرنیشنل پرائسز ہم نے دی تھی، اور اس وقت 2 فلڈز آئے تھے، 2 دفعہ بارشیں ہوئی تھیں، اور گلوبل ریسیشن تھا۔ گلوبل ریسیشن کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا وی پرفارم ویری ویل۔ ہماری کاٹن بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، شوگر بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، ویٹ بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، رائس بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اینڈ آر فوڈ باسکٹ واز فل، اور ڈسپائٹ ریسیشن۔ اور اس سے ایک فائدہ ہمیں ہوا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک میں بھی ہماری گندم اسمگل ہوتی تھی۔ جب انٹرنیشنل پرائس ہم نے کر دیا، اسمگلنگ بھی رک گئی اور کاشتکار کو فائدہ ہوا۔ اب یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے اس میں مڈل مین کما رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ انکوائری کر رہی ہے گورنمنٹ، تو وہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ رپورٹ آپ سے شیئر۔ کسان کے پاس سے جا چکی ہے، زمیندار کے پاس تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مڈل مین کما گیا،
ये नुकसान हुआ। सर अब किसान भी ये खातून किसान एक दफा फिर मिडिल मैन के दर्जे में आ चुका है। 1000 वाली जो डीएपी की बोरी है वो 1600 मैं आपसे पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का साथ देते हैं, किसान तो सड़कों पे रुके हैं। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इसके ऊपर? देखिए, मैंने तो आपको अपना हवाला दिया कि हमने किसानों को बहुत धोखा किया। पार्टी का बताएं हमें। पीपल्स पार्टी प्रो किसान फ्रेंडली पॉलिसीज के हक में। सर ताहाल हम अगर देखते हैं गुज़श्ता 2 महीने में पीपल्स पार्टी से स्टेट लिस्ट की हद तक रही है, कोई इकदाम पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया जो हुकूमत से मुतालबा किया। वो सारी सवाल है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बजट के अभी खदोखाल बनेंगे तो वो अपनी इस पॉलिसी के मुताबिक अपनी उनको मशवरा देंगे। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बतौर आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत की और करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा तस्लीम करता है। कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है। ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत की मुंतकली ताइवान पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं करती। बल्तिस्तान डिवीज़न का सरहदी ज़िला खरमंग अपनी खूबसूरत झीलों और आबशारों के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास। कटरू शहर से मंठू का आबशार तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के फासले पर है और ज़िला खरमंग के अंदर इसके अलावा भी आबशार हैं, जैसे सिरमी का आबशार है और अब खामोश आबशार है। खामोश आबशार क्योंकि करगिल बॉर्डर के करीब है तो वहाँ पे सयाहों के लिए पहले पाबंदियाँ थी, लेकिन अब वो हटाई जा चुकी हैं, वहाँ तक सयाह जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी झीलें भी हैं, बहुत खूबसूरत झीलें हैं। ताहम उन झीलों तक जाने के लिए सयाहों को ट्रैकिंग करनी पड़ती है। एक दिन के ट्रैक पर जो है बहुत मुख्तलिफ झीलें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ से जब आप मंठोका नाले के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 18 घंटे के फासले पर 7 जिले हैं। आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल में 5 रोज़ा सकाफती और रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और कबड्डी के रिवायती खेलों के मुकाबले करवाए गए। मेले में आज़ाद कश्मीर भर से घुड़सवार नेज़ाबाजों ने शिरकत की, जबकि कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों ने इलाके की रिवायात को एक मरतबा फिर जिंदा कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली ने कहा कि मौजूदा हालात में डडियाल में सकाफती मेले का होना बड़ी अहमियत का हामिल है। बरतानिया से आकर कामयाब सकाफती मेला मुनक्किद करवाना उनकी पूरी टीम में मुबारकबाद की मुस्तहक है। मेले की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली थे। मेले का इनेकाद मारूफ बरतानवी कारोबारी शख्सियत चौधरी अंसर बशीर ने किया था।